ایک صحیح حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر، حضور کا نام لینا بھی سیدھا نہیں آ رہا ماشاءاللہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کے ابتدائی دور کے اندر جو ہے 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. یہ دیکھیں اہل سنت والجماعت احناف جو ہے، اہل سنت والجماعت کے چاروں فقہا کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جو ہے اگر 3 طلاق جو ہے ایک مجلس کے اندر دی جائیں تو 3 شمار ہوں گی. ٹھیک ہے، سوائے غیر مقلدین کے جو ہے مرزائیوں کے اور شیعوں کے. غیر مقلدین کے بعد فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 215 کے اوپر ہے کہ ایک مجلس کے اندر دی گئی 3 طلاق ایک رجی کے حکم کے اندر ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد بیوی اس کے لیے حلال ہوتی ہے، وہ رکھ سکتا ہے. شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب یہ ہے، مشہور شیعہ عالم دین ابو جعفر محمد بن حسن علی الطوسی لکھتے ہیں کہ 3 طلاق ہمارے ہاں اکٹھے دی جائیں یا علیحدہ علیحدہ دی جائیں، ایک ہی طہر کے اندر جو ہے یہ ایک شمار ہوتی ہے. المبسوط فی فقہ الامامیہ جلد 5 اور صفحہ 4 کے اوپر. ٹھیک ہے، اور مرزائیوں کی جو فقہ لکھی گئی ہے، فقہ احمدیہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 طلاق اگر ایک دفعہ دی جائیں تو 1 طلاق رجی متصور ہوگی. اب یہ دیکھیں 3 طلاق ایک شمار ہونا مسلمانوں میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے سوائے غیر مقلدین کے، مرزائیوں کے اور شیعوں کے. اب دلیل کیا بیان فرمائی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث بیان فرمائی کہ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، جناب سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر، جناب سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر ابتدائی 2 سال 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. صحیح مسلم جلد 1 ہے صفحہ 477 صفحہ 478، مصنف عبدالرزاق جلد 6 اور صفحہ 305 کے اوپر. اب محدثین نے اس کے اوپر لمبی لمبی بحثیں کی ہیں اور اس بات کے اندر کہ یہ جو ہے اس کے عورت کے بارے کے اندر ہے جو غیر مدخول بیاہ ہو، یعنی جس کے ساتھ ابھی دخول نہ ہوا ہو، یہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب حضرت عبداللہ بن عباس کی سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ ایک شخص یعنی ابو صحابہ، دونوں روایتوں کے الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب آدمی جو ہے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے 3 طلاقیں دے، وہ حضور کے زمانے کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا عمر بن خطاب کے ابتدائی دور کے اندر جو ہے 3 ایک شمار ہوتی تھی. وہ تو ایک کے ساتھ بینا ہو چکی ہوتی تھی. 3 ایک شمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 3 نہیں دیتے تھے، بلکہ ایک کے ساتھ ہی بیوی حرام ہو جاتی تھی. جب غیر مذکور بھی آئے تو دوسری دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہی ابو بکر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر الجوہر النقی کے اندر علامہ علاء الدین ماردینی فرماتے ہیں جو 745 کے اندر وفات پانے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس، حضرت عطا، جابر بن زید فرماتے ہیں کہ یہ اس عورت کے لیے ہے جو غیر مدخول بیاہ ہو. دخول سے پہلے اگر اس کو 3 طلاقیں دے تو ایک شمار ہوتی تھی. یہ تو غیر مدخول بیاہ کے لیے آپ اٹھایا اور مدخول بیاہ کے اوپر آپ نے جو ہے ماشاءاللہ فٹ کر دیا. اب یہ دیکھیں جواب نمبر 5، جواب ایک اور بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا خود اپنا فتویٰ اس کے خلاف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. فرمایا تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور تیرے اوپر تیری بیوی حرام ہو چکی ہے. جامع المسانید جلد 2 ہے صفحہ 148، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 7 اور صفحہ 337 کے اوپر. اور یہ محدثین کا اصول ہے کہ جب جو ہے راوی اپنی حدیث کے جو ہے کیا کرے، مخالف عمل کرے تو وہ حدیث جو ہوتی ہے وہ خلاف ہوتی ہے تو عمل جو ہے اس سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ روایت پھر قابل عمل نہیں ہوتی. اور ایک اور جواب میں دیتا ہوں، جواب نمبر 6 زبردست جواب یہ ہے کہ اس کے اندر راوی ہیں طاؤس یمانی.
اور امام سفیان ثوری ابن قتیبہ امام ذہبی نے اسے جو ہے شیعہ قرار دیا ہے. سیار اعلام النبلا جلد 5 ہے صفحہ 27 اور 26 کے اوپر, اور المعارف ابن قتیبہ کی ہے صفحہ جو ہے 268 کے اوپر 267 کے اوپر. اور دوسری سند کے اندر راوی ہیں ابن جریج, یہ بھی شیعہ ہیں اور متباز ہیں. اس کی تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 128 کے اوپر, تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 149 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے 90 عورتوں کے ساتھ متع کیا تھا. دونوں راوی شیعہ ہیں. اور طاؤس کو رجال کشی ابن ابی جعفر طوسی کی صفحہ 55 کے اوپر صفحہ 101 کے اوپر فرمایا کہ یہ شیعہ راوی تھا. اور ابن جریج کو بھی رجال کشی صفحہ 280 کے اوپر اور جو ہے رجال کشی صفحہ 233 کے اوپر اس کو جو ہے شیعہ قرار دیا گیا ہے. ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عطا کی حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث موجود ہے کہ ہم حضور کے زمانے کے اندر, سیدنا صدیق اکبر کے زمانے کے اندر, جناب سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کے اندر ہم متع کرتے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انڈیا کے اندر متع خانے کھولے, حضور کے زمانے میں بھی ہوتا رہا, جناب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے کے اندر بھی ہوتا رہا, جناب سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کے اندر بھی ہوتا رہا. آپ بھی ماشاءاللہ کریں, عوام کی خدمت کریں. بہت زیادہ لوگ غیر مقلد ہوں گے, بہت زیادہ لوگ آپ کے مسلک کے اندر آئیں گے. کیوں؟ اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ نے متع خانہ جو ہے عورتیں لے آئیں, ان سے متع کروائیں. ماشاءاللہ مسلک آپ کا بہت پھیلے گا. آپ تو ویسے بھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک اور غلط فہمی انہوں نے دی ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم نے یہ جو بات کی تھی اس کے اوپر نادم تھے. جیسے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابن تیمیہ 3 کو 1 ہونے کا فتویٰ دیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ شیخ ابن تیمیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ابن تیمیہ کو گدھے کے اوپر سوار کر کے اور منہ کالا کر کے بازار کے اندر چکر لگوائے گئے کہ یہ دیکھو جس نے اجماع امت کا منکر دیکھنا ہے یہ آ رہا ہے. اور جیل کے اندر گئے تھے, اسی وجہ سے جیل کے اندر فوت ہوئے تھے کہ 3 طلاق کو 1 کہا تھا اور اجماع امت کے خلاف عمل کیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اغاثۃ الفان کے اندر جو ہے یہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مجھے کوئی چیز ایسی نادم نہیں ہے جتنی 3 چیزوں پر مجھے ندامت ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ یہی طلاق. میں کہتا ہوں اس کے اندر راوی ہیں خالد بن یزید بن ابی مالک, جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف اور مجروح راوی تھا. امام احمد ابن حنبل اور امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں لیسا بشیء, یہ کوئی چیز نہیں تھا. امام نسائی فرماتے ہیں یہ سیکا نہیں تھا. امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ ضعیف تھا. امام ابن حبان فرماتے ہیں بہت زیادہ جو ہے کیا کرنے والا تھا, یہ خطا کرنے والا تھا. امام جرح التعدیل امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ یہ راضی نہ ہوا کہ یہ جھوٹ بولے اپنے والد کے اوپر, حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر بھی یہ جھوٹ بولنا شروع ہو گیا. اب وہ وہاں کا دجال تھا اور یہ ذاکر نائک صاحب اب ان کی حدیثیں بیان کر کے ان سے بڑے دجل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف تھا, متروک الحدیث تھا. اور تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی جلد 2 صفحہ 301 302, میزان الاعتدال امام ذہبی کی ہے جلد 1 ہے اور صفحہ 594 کے اوپر, الضعفاء والمتروکین امام ابن جوزی کی ہے جلد جو ہے 1 ہے اور صفحہ 251 اور رقم نمبر 10,000 جو ہے 1096 کے اوپر. اور دوسری یزید بن ابی مالک جو اس کا والد ہے وہ بھی وہم کا شکار تھا اور ان لوگوں سے روایت کرتا تھا جن سے ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہوتی تھی. میزان الاعتدال جلد 4 ہے صفحہ 401 کے اوپر, المغنی فی الضعفاء جلد 2 ہے صفحہ 543 کے اوپر, التقریب ابن حجر اسقلانی کی ہے صفحہ جو ہے 639 کے اوپر اور رقم نمبر جو ہے 7748 کے اوپر. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو روایت کی گئی ہے اس کے اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن 60 ہجری کے اندر جو ہے کیا ہو گئے تھے, اس کی پیدائش ہوئی ہے سن 60 ہجری کے اندر, اور جناب سیدنا عمر بن خطاب 24 ہجری کے اندر شہید ہو چکے تھے. تو اس کی ملاقات کہاں ثابت ہو گئی؟ ایسا دجل ذاکر نائک صاحب آپ ٹی وی کے اوپر آ کر جو ہے نہ بولیں. میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ جن محدثین نے, آپ کہتے ہیں کہ 3 1 ہوتی تھی. یہ دیکھیے میں مختصر الفاظ کے اندر مختصر جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. جو ہے سنن ابی داؤد ہے جلد 1 ہے اور صفحہ جو ہے اس کا 327 کے اوپر, امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے صفحہ 324 کے اوپر. امام ابو داؤد حضرت عویمر عجلانی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. حضرت عویمر عجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان باتیں ہوئی, تہمت لگی, اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عویمر عجلانی نے 3 طلاقیں دے دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نافذ فرما دیا. اب حضور تو فرمائے نافذ اور غیر مقلد کہے نہیں نہیں 3 ایک ہے, ایک شمار کرو. حضور کے سامنے طلاق ہوئی ہے, حضور نے 3 کو 3 نافذ کیا ہے. ذاکر نائک صاحب آپ ایک صحیح حدیث سے ایسی ثابت کر دیں جس کے اندر ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کو 1 شمار کیا ہو, شیعہ راوی نہ ہو, حدیث کے سند اور متن کے اندر اضطراب نہ ہو. ذاکر نائک صاحب نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ذاکر نائک صاحب یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت قیس کا واقعہ ہے. صفحہ جو ہے 262 کے اوپر حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں امام ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے, باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد. حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث نقل کی ہے. فرمایا کہ طلقنی زوجا ثلاثا, مجھے میرے خاوند نے 3 طلاقیں دی ہیں اور ایک ہی مجلس کے اندر دی ہیں, اور وہ یمن کی طرف جا رہے تھے. فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حضور تو فرمائیں کہ یہ جائز ہیں اور آپ کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ کی بات مانی جائے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانی جائے؟ عبد الرحمن بن عاصم بتاتے ہیں حضرت فاطمہ بن قیس نے انہیں خبر دی ہے قبیلہ بنو مخزوم کے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جو ہے 3 طلاقیں دی اور خود جہاد میں چلا گیا اور اپنے وکیل کو کہہ دیا کہ کچھ خرچہ اس کو دے دینا. عورت نے اس کو قلیل سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حاضر ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف لائے تو ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ یہ فاطمہ بنت قیس ہے, اس کو خاوند نے طلاق دی ہے اور خرچہ بھیجا ہے جو اس نے واپس کر دیا ہے اور وہ سمجھتا ہے خرچہ دے کر وہ کچھ نہ کچھ احسان کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا ہے کہ یہ 3 طلاق جو ہے ایک ہوئی ہے تو اس وجہ سے ایک ہوئی ہے تو ایک کے ساتھ تو رجوع ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کم از کم آپ یہ باتیں دیکھ لیتے تو آپ کو یہ باتیں پتہ چل جاتا کہ حضرت, اور آگے چلیے, حضرت سعید ابن مسیب یہ حدیث جو ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 2 صفحہ 119 کے اوپر نقل کی ہے. اور آگے چلیے حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے جو اسلام لایا, ٹھیک ہے, قبیلہ بنو اسلم کا ایک آدمی آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر, اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھے دیں اور کچھ دوستوں نے کہا تجھے رجوع کا حق ہے, باقی نے کہا اس کی بیوی جو رجوع کا حق باقی ہے. تو اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ اس نے مجھے جو ہے کیا کر دی ہے, حق ہے؟ تو اس کی بیوی مجھے میرے خاوند نے ایک ہی کلمہ سے 3 طلاقیں دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خاوند سے جدا ہو گئی, تمہارے درمیان وراثت بھی جاری نہیں ہوگی. المدون کبریٰ امام مالک رحمہ اللہ کی ہے, جلد 2 ہے, صفحہ 4 کے اوپر. اب 3 اکٹھے دی, حضور وراثت بھی نہیں دیتے. غیر مقلد فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم بٹھاؤ, ہم حرام کا تمہیں فتویٰ دے دیں گے, تم خود بھی کھاتے رہو ہمیں بھی کھلاتے رہو. واہ ایسی باتیں. آئیے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. امام حسن ابن علی, امام حسن کی بات, انہوں نے اپنی بیوی عائشہ بنت خثعمہ کو غصے کے اندر اس وجہ سے طلاق دے دی تھی کہ انہوں نے حضرت علی کے خلیفہ کے مقرر ہونے کے بعد مبارکباد دی تھی. پھر انہیں افسوس ہونے لگا تو پھر فرمایا کہ اگر میں نے یا فرمایا میرے باپ نے میرے نانا جی سے یہ نہ سنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کو 3 طہروں میں 3 طلاقیں دے یا 3 مبہم اکٹھی طلاقیں دے تو وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے. تو میں اس بیوی سے رجوع کر لیتا. امام حسن بصری, امام حسن جو جنت کے سردار ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 طلاقیں جب دے دی جائیں تو 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. غیر مقلد کہتے ہیں آؤ ہم خود بھی حرام کھائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے. اب حضرت حسن بصری سے بڑا لا, جو حضرت امام حسن سے بڑا لا جو کہہ دے کہ 3 ایک ہے, یہ غیر مقلدوں کی عجیب منطق ہے. یہ حدیث جو ہے السنن الکبریٰ بہقی جلد 7 ہے اور صفحہ جو ہے 332 کے اوپر موجود ہے کہ حضرت امام حسن نے اپنی بیوی کو کیا کر دی,
3 तलाक़ें दी हैं। और हजरत इमाम हसन ने क्या फरमाया कि 3 तलाक़ें हैं। हजरत हसन ने फरमाया तेरी बीवी, अगर मेरे नाना से ये बात मैंने सुनी ना होती कि 3 के बाद रुजू नहीं है, तो मैं जो है अपनी बीवी से रुजू कर लेता। और इलाह सुनन जल्द 11 सफ़ा 164 के ऊपर हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान, जनाब सैयदना अली, जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद, जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर, जनाब सैयदना अबू हुरैरा, जनाब सैयदना मुगीरा बिन शोबा, जनाब सैयदना मुगीरा बिन इमरान इब्न हुसैन, सब के सब 3 इकट्ठी तलाक के वाक़े होने पर मुत्तफिक हैं। ये हज़रात जलील कदर सहाबी हैं, अपने दौर के अंदर इल्म के खजाने थे। तो ये फरमाते हैं कि अगर 3 तलाक़ें दे दी जाएं तो 3 होंगी, 1 नहीं होगी। 3 होंगी, 1 नहीं होगी। अब गैर मुक़ल्लिदों के लिए ये मैंने इख्तिसार के साथ जो है हवाले पेश कर दिए। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो है ये 3 तलाक को 3 होने के ऊपर, अत्तलाक मर्रतान के ऊपर, इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी ने बाबु मन अजाज़ तलाक सलास फरमाया कि 3 तलाक़ें जो है जायज़ हैं। एक नुस्खे के अंदर बाबु मन जवाज़ तलाक सलास, इसी आयत से 3 तलाक के 3 होने का क्या किया है, जो इस्तदलाल किया है। अत्तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफ यदुल्लु अला वुक़ूइ सलासी मअन, के 3 तलाक़ें इकट्ठे वाक़े हो जाती हैं। अहकामुल कुरान लिल जस्साद जल्द 1 है सफ़ा 527 के ऊपर। और इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अहमद अल अंसारी कुर्तबी फरमाते हैं हमारे उलमा इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, आइम्मा इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि 3 तलाक एक कलमे से 3 वाक़े होती हैं। जामिउल कुरान, जामी अहकामुल कुरान जल्द 1 है सफ़ा 492 के ऊपर। अब ये बातें आपको नजर आ जानी चाहिए थी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह भी अब कहते हैं कि 3 तलाक 3 हैं, और जो है सारे फुकहा इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि 3 तलाक 3 हैं। और गैर मुक़ल्लिदीन ने तमाम उम्मत के इजमा को छोड़कर जो है एक जो है मिर्ज़ाइयों वाला, शीयों वाला एक मसलक इख्तियार किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस डॉक्टर ज़ाकिर नालायक के दजल से हुजूर की उम्मत को इस जो है फितने से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें दुनिया आखिरत के अंदर अहल सुन्नत के मजहब के ऊपर जीने की और इसी मसलक के ऊपर इस दुनिया से जाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।